بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا حضرات کرام یہ مقدس منور مہذب محفل شادی کے موقع پر انعقاد کیا گیا ہے اس کا معروف بھائی کو ماشاءاللہ اللہ رب العزت سلامت رکھے حضرت حافظ و قاری مفتی محمد معروف صاحب حافظ اللہ ورعاہ حضرت ہی کی دعوت پر آپ لوگوں کے بیچ میرا آنا ہوا ہے اور پہلی ملاقات ہے آپ کی میری پتہ نہیں آپ مجھے جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں لیکن جان پہچان سے کوئی مقصد بھی نہیں ہے بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا ہے چند منٹ کے لیے اور یہ علماء کرام کا بڑا مجمع ہے ان لوگوں کو آپ لوگ بارہا سنتے رہتے ہوں گے اور مجھ سے قبل ماشاءاللہ حضرت حافظ و قاری نفیس صاحب نسیم صاحب بڑی شاندار نعت و منقبت پڑھ رہے تھے اور بہت ہی شاندار انداز میں مطلب نظامت بھی کر رہے تھے اللہ رب العزت جن کلمات سے مجھے نوازا پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے اس لائق بنائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین شادی کا پروگرام ہے خوشی کا موقع ہے تو آپ لوگ خوش ہو کر بیٹھے نا شادی لفظ شادی ایک ایسا کلمہ ہے کہ اس کو سننے کے بعد میں مسرت ہونی چاہیے یہ تو خود اپنے آپ میں خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے یہ ایک الگ بات ہے مجھے معلوم نہیں یہ علماء کرام جانتے ہوں گے یہاں پر سننے سنانے کا کیسا ماحول ہے اور دوسری بات یہ اتنے بچے ہی بچے بیٹھے ہیں شاید یا تو بڑوں کو دلچسپی نہیں یا بڑے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو سب کچھ آتا ہے ہم کو اس کی ضرورت نہیں یا پھر یہ ہوگا اس سے کہیں زیادہ اہم اور کچھ ان کی مصروفیت ہوگی یہ دو چار کام کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا جی لیکن میں اس سے قبل کے تقریر شروع کروں اور تمہید بھی شروع کروں آؤ سب سے پہلے مدینے کی جانب لو لگا کر ہم سب کے آقا مولا ملجا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ وسلم میں نے کلام مقدس کی جو آیت پڑھی یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم اے ایمان والو یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ اے لوگو یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا اے لوگو تم اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا وخلق منها زوجہا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اور ان دونوں سے
بہت سے مرد عورت پھیلا دیے. بے شک بالکل حق ہے. یہ اس لیے میں کلام مقدس کی آیت پڑھ رہا ہوں، یہ موضوع کے مطابق. جی جی حضرت. اور یہ شادی کا پروگرام ہے. جی بالکل. اور شادی کا پروگرام ہے. آپ لوگ شادی کے تعلق سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیں. آپ کو کچھ باتیں پتہ چل جائیں، کچھ چیزیں اہم معلوم ہو جائیں. صرف بیٹھنا یہ سننا مقصد نہیں، بلکہ مسلمانوں اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد عمل بنائیں. آپ فارمیلٹی کے طور پر یا یہ سوچ کر مت بیٹھو کہ ہم اس جلسے گاہ میں آئے ہیں چند منٹ کسی بھی عالم کسی بھی خطیب کی تقریر سنیں گے اور پھر اپنے گھر واپس ہو جائیں گے. عمل سے کوئی مطلب نہیں، بالکل، بلکہ اپنی عادت ایسی بناؤ کہ آپ لوگ عمل کرو. ایک عالم کو سنو، سوائے مفتی صاحب کے میں سمجھتا ہوں تمام لوگ تقریر کر چکے ہیں. کچھ بچے ہیں، بچے بھی ہوں گے کیونکہ علماء اکرام زیادہ ہیں، سننے والے کم. جی بالکل حق ہے حضرت. علماء اکرام زیادہ ہیں بیچارے اور یہ سننے والے لوگ کم ہیں. لیکن خیر کوئی بات نہیں ہے، اگرچہ آپ کم ہو لیکن ایمانی جذبہ ہونا چاہیے. بے شک بالکل حق ہے. اگر آپ کے پاس ایمانی جذبہ ہے تو اسلام کی تو یہ شان، یہ صداقت، یہ علامت، یہ نشاندہی رہی ہے کہ ہمیشہ اسلام کے ماننے والے لوگ، اگر آپ پیچھے تاریخ اٹھا کر دیکھو گے تو آج تو بہت بڑی تعداد میں ہو، کہیں کل 72 کی تعداد، کہیں کل 313 کی تعداد، لیکن ان 72 نے بھی اسلام کے پرچم کو پوری دنیا میں عام کیا. اور آپ تک سرسکھیڑے کی سرزمین تک بچے تک اسلام کے پیغام کو مسلمانوں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ انہی لوگوں کی دین ہے، وگرنہ کوئی عام چیز نہیں ہے اسلام. کوئی یہ سوچے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنی ہی آسانی کے ساتھ یہ اسلام ہم تک پہنچ گیا. بلکہ آج جس کو سننے میں تمہیں مزہ نہیں آتا، جس کو سننے میں تمہیں لذت نہیں آتی، جس کی باتوں میں تمہارا من نہیں لگتا، جس کے ذکر سے تمہارے قلب کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا، قسم خدا کی مسلمانوں قربان جاؤ، یہ وہی ذکر و اذکار ہے، یہ وہی اللہ اس کے رسول کا ذکر ہے جس کے ذریعے سے اسلام پوری دنیا میں عام ہوا اور لوگوں نے اسلام کے پرچم کو پوری دنیا میں لہرایا. آج کرسیوں کا انتظام ہے، آج ان جلسے گاہوں کا انتظام ہے، ان مقررین کا انتظام ہے، یہ گھر والوں نے تمام اہتمام کیے. لیکن میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام چیزوں کا کیا فائدہ اگر آپ ان جلسے گاہوں میں شریک نہیں ہو پاتے، ان میں شرکت نہیں کر پاتے. قسم خدا کی تمہاری شان تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ اگر کہیں سے بھی ذکر رسول یا ذکر مصطفیٰ کا تم کو پتہ چل جائے تو میرے صحابہ اکرام کی شان کو دیکھو. میرے نبی کے صحابہ اکرام پتھروں پر بیٹھ کر ابھی میں نبی کا جلسہ سنا کرتے تھے، پتھروں پر بیٹھ کر، اور ان کو یہ شکوہ لگ رہا تھا کہ بیٹھے ہیں پتھروں پر، یہ سنگ مرمر پر، بلکہ اگر خوشی تھی تو صرف اس بات کی خوشی کہ بیٹھے آقا پر بھی ہے لیکن ذکر مصطفیٰ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو مضبوط کرو. آپ بے شک بالکل حق. یہ شادی کا پروگرام ہے اور سب لوگ نوجوان ہو آپ لوگ، اور شادی ایک ایسا اہم بندھن ہے، ایک ایسا اہم موڑ ہے جس کے ذریعے سے ایک عورت یا ایک مرد اور ایک عورت کا جوڑا تیار ہے. بے شک بالکل حق. اور شریعت اسلامیہ نے بارہا اس کی ترغیب بھی دلائی، اور بلکہ شریعت اسلامیہ نے بارہا ترغیب کے ساتھ میرے نبی تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی استطاعت رکھتے ہیں وہ نکاح کرنے میں جلدی. بے شک بالکل حق حضرت. یا معاشر الشباب، علماء اکرام سب پڑھتے ہوں گے خطبہ، لیکن میں تھوڑا سا اسی کا ترجمہ کر دیتا ہوں. بے شک بالکل. مطلب آپ عربی پڑھتے ہیں، کتنے لوگ تو پڑھتے ہوں گے، لیکن اس کا معنی اگر آپ سمجھو گے تو پوری تقریر یہی ہے. کسی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خطبے کا ترجمہ کر دو، قسم خدا کی اس سے اچھی کوئی تقریر نہیں. جو آپ خطبہ پڑھتے ہو نا نکاح کا، آپ صرف اس کا آسان کلمات میں ترجمہ پہنچا دو، اس سے اچھی کوئی تقریر نہیں ہے. پہلی حدیث شریف جب آپ پڑھو گے نا، یا معاشر الشباب
اے نوجوانوں من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو لوگ بھی تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ نکاح میں جلدی کریں۔ بے شک بالکل حق ہے۔ جو لوگ بھی استطاعت رکھتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے وہ روزہ رکھیں۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ خواہشات کو منقطع کرتا ہے، خواہشات کے لیے ڈھال بنتا ہے، خواہشات کو ختم کر دیتا ہے۔ بے شک بالکل حق ہے حضرت۔ اور پیچھے جو کلمات رہے من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر، یہ اہم کلمات ہیں نکاح کے۔ نکاح وہ نعمت ہے یا نکاح کے ذریعے سے ایسی برکت ہوتی ہے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے اگر کسی کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کی نگاہ جھک جاتی ہے۔ محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر، کہ نکاح جو ہے انسان کی نگاہ کو جھکا دیتا ہے۔ بے شک نکاح جو ہے انسان کی شرمگاہ کی، اس کے نفس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور جو لوگ بھی نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے ان کو اپنی خواہشات کو ختم کرنے کے لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ بے شک بالکل حق ہے۔ کیونکہ روزہ رکھے گا انسان تو وہ اپنی خواہشات سے دور رہتا ہے۔ لیکن آج جو نکاح کیا جاتا ہے، آج جو ہم لوگ معاشرے میں نکاح کرتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے یہ سنت نبی ہے، اس کے ذریعے سے ایک سنت کو زندہ کیا جاتا ہے، اور میرے نبی نے اس کو نصف ایمان کہا ہے۔ بے شک بالکل۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ بارہا ترغیب دلائی ہے کہ آپ نکاح کرو، کیونکہ نکاح کے ذریعے سے ایک مقام پر نہیں متعدد مقامات پر ہم کو یہ پتا چلتا ہے اگر کوئی انسان نکاح کر لے تو وہ گناہوں سے رک جاتا ہے، وہ حرام خوری سے رک جاتا ہے، وہ زنا خوری سے رک جاتا ہے، وہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر اپنے وقت کو تباہ و برباد کرنے سے رک جاتا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی بھی مومن یا کوئی بھی مومنہ صدق دل سے خلوص و للہیت کے ساتھ میں یہ طے کر کے اے میرے نبی یا اللہ اور اس کے رسول کو صحیح جان کر دل میں یہ ارادہ کر کے نکاح کرے کہ میں اپنے نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، قسم خدا کی کہ میں نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں اور ان کے کہے پہ چلوں گا، ان کی صحیح احادیث کریمہ کا مصداق بنوں گا، تو میرے نبی ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا بھی اللہ رب العزت جنت بنا دیتا ہے اور آخرت میں بھی پروردگار ان کو جنت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شادی مبارک، نعرہ تکبیر، مفتی کامران صاحب قبلہ۔ اور نکاح بہت اہم کوئی عام چیز نہیں ہے جو آج خرابیوں پر بات کی جائے تو بہت ساری ہیں۔ علماء اکرام سے آپ سنتے ہو آج کل اگر نکاح میں خرابیوں پر یا شادیوں کے موقع پر خرابیوں پر بات کی جائے تو بہت سارے رسم و رواج چلتے ہیں۔ ابھی آپ کو اور 10 منٹ یا 15 منٹ جو بھی گفتگو کروں گا انشاءاللہ آگے بتاؤں گا آپ کو۔ بہت سارے رواج ایسے چلتے ہیں ہماری شادیوں میں، ہمارے پروگراموں میں، ہم نکاح کی محفلوں میں ایسے کام کرتے ہیں جس کا کرنا بالکل ناجائز حرام، اور علماء اکرام بارہا بتاتے بھی ہیں اس کا کوئی بھی اثر قوم پر نہیں ہوتا۔ لیکن آپ یاد رکھیں ان علماء اکرام کا کام بتانے کا ہے، آپ تک بات پہنچانے کا ہے، آپ کو بات صحیح طریقے سے سمجھانے کا ہے۔ آپ عمل کیجئے، میں نے کہا تھا نا شروع میں جملہ، کتنی ہی تقریریں سن لو اگر عمل نہیں کیا تو ان تقریروں کا کچھ فائدہ نہیں ہے، ان جلسوں کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ان جلسے گاہوں کو فارمیلٹی مت بناؤ بلکہ دل میں یہ طے کرو اگر کسی بھی خطیب سے کوئی بھی کلمہ سنیں گے تو اس پر عمل کی کوشش کریں گے، ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اگر کوئی ایک آدمی بھی پورے مجمع میں سے عمل کرتا ہے تو ممکن ہے اللہ رب العزت پورے مجمع کی بخشش۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے بنو مسلمانوں۔ اور نکاح جو میں کہہ رہا تھا ایک ایسی اہم عبادت ہے، ایک ایسی اہم عبادت جس کے ذریعے سے پوری زندگی بیوی اور شوہر یا شوہر اور بیوی کے حق میں ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔
بے شک ہر وقت ہمہ وقت فرشتے ان کے ذمے میں، ان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیونکہ عبادت کا فلسفہ کیا ہے؟ اگر عبادت کا فلسفہ دیکھو آپ تو عبادت کا فلسفہ یہ ہے کہ جب سے آپ عبادت شروع کرو گے اس وقت سے لے کر جب تک ختم کرو گے آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ نماز پڑھو، شروع کی، آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے رہو، جب تک مکمل ختم کر کے گھر واپس نہیں آتے تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ روزہ رکھو، روزے کے لیے آپ نے سحری کھائی، نیت کی، ارادہ کیا، غروب آفتاب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا جب تک مکمل نہیں ہو جاتا۔ اسی طریقے سے اگر حج کیا، حج کے لیے ارادہ ہی کیا، اگر آپ بیت اللہ تک پہنچ بھی نہ پائے قسم خدا کی تب بھی اسلام کی پہچان تو یہ ہے اور اسلام کی شان تو یہ ہے، مسلمانوں اسلام تم پر اتنا قربان ہے کہ اگر دل میں ارادہ ہی کیا تھا اور تم حج کو بھی نہیں گئے لیکن اگر انتقال کر گئے جانے سے پہلے تب بھی اللہ رب العزت حج کا ثواب تم کو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ان تمام چیزوں کا ثواب ایک محدد وقت تک ہے۔ نماز پڑھی، جتنا وقت نماز پڑھو گے عبادت میں لکھا جائے گا۔ روزہ رکھا، جب سے شروع کیا صبح صادق سے غروب آفتاب تک عبادت میں لکھا جائے گا۔ حج کے لیے گئے، اگر 15 دن کا دورہ ہے، 20 دن کا ہے، 40 دن کا حج سے حج ہے، اگر اس کے لیے آپ گئے تو 40 دن آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو آپ جانتے ہو نکاح 10-5 منٹ کے لیے نہیں ہوتا، 1-2 گھنٹے کے لیے نہیں ہوتا، 1-2 دن کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ نکاح جب سے انسان نے قبیل تو کہا، یعنی کہ میں نے قبول کیا، جس وقت سے لڑکے نے زبان سے اور دل سے اقرار کیا اس وقت سے نکاح کی شروعات ہوتی ہے، اور جب تک اس کی اہلیہ، اس کی بیوی اس کے نکاح میں رہتی ہے تب تک اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرماتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بیوی اس کے لیے کام کرتی رہے، گھر کا کام کاج نپٹاتی رہے، اس کے کپڑے لتے دھوتی رہے، گھر کے بچوں میں مشغول اور مصروف رہے، لیکن اسلام کی شان یہ ہے کہ وہ گھر کا کام کرے گی، اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرمائے گا، وہ گھر کے کام میں مشغول رہے گی تب بھی ثواب ملتا رہے گا، حتیٰ کہ جب تک اس کے نکاح میں یہ بیوی رہے گی تب تک اس کے نامہ اعمال میں نکاح کی بنا پر اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا رہے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شادی مبارک، نعرہ تکبیر۔ لیکن آج جو ہم نکاح کرتے ہیں اہم بات ہے بہت، آج ہم جو نکاح کرتے ہیں نا کن وجوہات کی وجہ سے کرتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها۔ عورت سے ہم لوگ جو نکاح کرتے ہیں 4 مقاصد کی وجہ سے انسان نکاح کرتا ہے عورت سے۔ کیا؟ 4 وجوہات کی وجہ سے۔ نمبر 1 لمالیہا، یعنی کہ اس کے دھن دولت کی بنا پر۔ آج جو نکاح کرتے ہیں دھن دولت ہی کی بنا پر کرتے ہیں، تبھی تو خرابیاں ہیں، پھر آدمی شکوہ کرتا ہے، پھر شکایت کرتا ہے آدمی، پھر علماء کرام کے پاس جاتا ہے، پھر آدمی کہتا ہے کہ ہم کو تعویذ لکھ دیجئے کہ ہماری بیوی ہماری بہو ہمارا کہنا ماننے لگے۔ لیکن آج قوم کا یہ حال ہے، لوگ یہ دیکھتے ہیں کار ملے گی یا نہیں ملے گی، گاڑی ملے گی یا نہیں ملے گی، یا مطلب بلڈنگ ملے گی یا نہیں ملے گی، عمارت ملے گی یا نہیں ملے گی، یا نام پلاٹ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ مقصد ہوتا ہے ایک انسان کا، پہلا مقصد۔ یہ حقیقت ہے مسلمانوں، اور یہ آج پوری قوم کے اندر کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ لوگ بڑا سینہ چوڑا کر کہتے ہیں کہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، لیکن پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہمیں وہاں سے تو یہ مل رہا تھا، ہمیں وہاں سے تو یہ دیا جا رہا تھا، کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن اس کے بعد وہی سامنے والے شخص کو یہ بتا رہے ہیں کہ فلاں مقام سے رشتہ آیا تھا اور وہ لوگ یہ دے رہے تھے، آپ کو کچھ چاہیے بھی نہیں، آپ اس کے سامنے ذکر بھی کر رہے ہو، تو یہ متنبہ کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
یہ آگاہ کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بلکہ آپ اگر مال کی وجہ سے، میں چاروں چیزیں، صرف سرکار نے یہ نہیں فرمایا 4 مقاصد کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں، سرکار نے چاروں کے رزلٹ بھی بتائے، چاروں کے، آپ نے یہ بات بہت سنی ہوگی کہ 4 وجوہات سے نکاح کرتے ہیں، لیکن چاروں کے نتیجے الگ الگ بتائے ہمارے نبی نے کہ اگر کوئی مال کی بنا پر نکاح کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، کوئی حسن و جمال کی بنا پر نکاح کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، کوئی کسی کے خاندان کی وجہ سے، اس کی قوم کی وجہ سے، اس کی ناموری کی وجہ سے نکاح کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور کوئی اگر دین کی وجہ سے نکاح کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے نمبر 1 جو مقصد ہوتا ہے دنیا کے لوگوں کا وہ یہ کہ اس کے مال کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں، دوسرا لمالہا ولی جمالہا، اس کو حسین و جمیل کی وجہ سے، یعنی کہ حسین و جمیل ہے، اور حسین و جمیل میں بھی بس صرف کیا چاہیے لوگوں کو، کلر کالا ہے یا گورا، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کلر جو ہے سفید ہے یا نہیں ہے، کلر صرف۔ حسن و جمال کا جو معیار ہے ہمارے یہاں وہ یہ ہے کہ کلر دیکھا جاتا ہے کہ یہ حسین و جمیل ہے یا نہیں ہے۔ اور تیسرا مقصد جو نکاح کرتے ہیں لوگ لحسبہا، یعنی کہ اس کے خاندان، اس کی قوم، اس کی ناموری کی بنا پر، کہ بڑے خاندان کی، بڑے باپ کی اولاد ہے یا نہیں ہے، کیونکہ لوگ کیا سوچتے ہیں لڑکے والے، اگر اس سے ہمارا رشتہ جوڑ جائے گا تو ہمارا بھی نام ہو جائے گا، ہم بھی علاقے میں مشہور ہو جائیں گے۔ قسم خدا کی ایسی تعارف کا، ایسے معروف یا مشہور ہونے کا کیا کرو گے آپ؟ بلکہ اگر مشہور ہونا ہے تو نبی کے نام پر مشہور ہو، اگر تم کو مشہور ہونا ہے تو عشق نبی میں ڈوب کر ہو، اگر تم مشہور ہونا چاہتے ہو تو ناموس رسالت پر مشہور ہو، اگر تم دنیا میں نام وری چاہتے ہو تو اس بات پر نام وری چاہو کہ اللہ اور اس کے رسول پر اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ، جو کہ پوری بستی، پورا علاقہ یہ کہے کہ یہ چلتی پھرتی شریعت ہے۔ اگر یہ کسی گلی سے گزر جاتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کوئی دنیا دار نہیں جا رہا ہے بلکہ عاشق رسول۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب حضرت۔ یہ معیار ہونا چاہیے، لیکن کیا لوگ سوچتے ہیں کہ لڑکی والوں سے رشتہ جوڑیں گے تو مشہور ہو جائیں گے۔ ارے لڑکی والوں سے رشتہ جوڑ کر کیا مشہور ہو گیا؟ کچھ نہیں ملے گا، چند بالکل شارٹ ٹائم جسے کہیں گے، یہ چند دن کا تعارف یا چند دن کا معروف اور مشہور ہونا، لیکن چوتھا مقصد جو ہے نکاح کا، سب سے اہم اور جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارہا ارشاد فرمایا اور ترغیب دلائی، اسی کو ترجیح دی، اسی کے لیے کہا کہ آپ اس سے نکاح کرو۔ چوتھا مقصد لدینہا، کیا ہے؟ لدینہا، کہ آپ دیندار عورت سے نکاح کرو، اخلاق و کردار رکھنے والی سے نکاح کرو، شریعت مصطفیٰ پر چلنے والی سے نکاح کرو، آپ شریعت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والی سے نکاح کرو، جو عشق رسول میں اور عشق نبی میں مرمرنے والی ہو اس سے نکاح کرو۔ اور اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، یہ مفتی صاحب سمجھ رہے ہوں گے، اور ان سیگوں کو بھی، کیونکہ طلبہ سے خطاب نہیں ہے، وگرنہ میری عادت ہے کہ میں کوئی بھی اگر پڑھا لکھا مجمع ہو اور خاص کر طلبہ کا تو جو نکات ہوتے ہیں عربی کی عبارات میں ان کو نہیں چھوڑتا ہوں، اور تقریر کا معیار بھی یہی ہے ہمارے نزدیک، ہم اپنی بات بتا رہے ہیں، ہم مطلب تقریر کا معیار اور آپ کے یہاں کیا ہے، اور دوسری بات آپ جو رشتہ کرتے ہو اس کا معیار بھی پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہم کو صحیح لڑکی چاہیے، سبھی کہتے ہیں صحیح خانوادہ چاہیے، سبھی کہتے ہیں اچھے لوگ چاہیے، لیکن میرے بھائی مجھے یہ تو بتاؤ ان اچھے لوگوں کا معیار کیا ہے؟ وہ کس ٹائپ کے اچھے لوگ ہوتے ہیں آپ کی نظر میں؟ یہ صحیح لڑکی جو ہے اس کا معیار کیا ہے آپ کی نظر میں؟ وہ کس ٹائپ کی صحیح لڑکی چاہیے آپ کو؟ یہ صحیح خاندان آپ کی نظر میں کون سا ہے؟ آج پوری دنیا کے لوگوں کی زبانوں پر یہ کلمات رہتے ہیں کہ ہم کو صحیح خاندان چاہیے، ہم کو صحیح لڑکی چاہیے، صحیح لڑکی کے گھر والے چاہیے، لیکن کیا معیار ہے ان تینوں چیزوں کا؟ میرے نبی نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ دیندار لڑکی سے آپ نکاح کرو اور اسی کو ترجیح دو، تمام چیزوں کو چھوڑ کر، اس کے حسن و جمال کو چھوڑ کر، اس کی سیرت کے تمام اوصاف کو پڑھ کر نکاح کرو، اس کے بارے میں خوب تلاش کرو، بلکہ یہ ترغیب دلائی
نکاح سے پہلے دیکھ لو، لڑکی کے بارے میں جان لو، اس کے بارے میں تحقیق کر لو، کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کے نام پر مرمٹنے والی لڑکی ہو، دنیا میں چکر لگانے والی ہو، یا ناپردہ کرنے والی ہو، جو پردے کا اہتمام نہ کرتی ہو، بلکہ آپ کو دیکھنا ہے تو ایسی لڑکی دیکھو جو آپ کے گھر میں آئے، گھر میں آنے کے بعد میں اگر اس کو لوگ دیکھیں تو یہ کہیں قسم خدا کی آج جو گاؤں میں، بستی میں، علاقے میں آنے والی جو دلہن ہے کوئی عام دلہن نہیں، بلکہ اس کے چہرے سے نقاب نہیں ہٹتا، وہ پردے کا اہتمام کرنے والی ہے۔ آج جو گھر میں دلہن آئی ہے نمازوں کو چھوڑنے والی نہیں، بلکہ نمازوں کو پڑھنے والی ہے، روزوں کو رکھنے والی ہے، شریعت مصطفیٰ پر چلنے والی ہے، شریعت مصطفیٰ پر مر مرنے والی ہے۔ بلکہ آپ ایسی دلہن تلاش کرو کہ لوگ یہ کہیں کہ اس نے کوئی دنیا دار لڑکی کو تلاش نہیں کیا، بلکہ ایک عاشقہ کو اور شریعت مصطفیٰ پر چلنے والی لڑکی کو تلاش کیا۔ اگر ایسی بچی کو تم لوگوں نے تلاش کیا تو قسم خدا کی اللہ رب العزت تم کے گھروں کو آباد فرمائے گا، اور بروز محشر انہی لڑکیوں کی بنا پر تم کو جنت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن شادی مبارک، مفتی کامران صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن آج اگر لڑکی والے یا یوں کہہ لیا جائے لڑکے والے لڑکیوں کو تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے حسین و جمیل ہے یا نہیں؟ 4-5 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں میں، یہی دیکھتے ہوں نا آپ، حسین و جمیل ہے یا نہیں؟ سبھی کو تو حسین و جمیل چاہیے، سبھی کو تو خوبصورت چاہیے، تو پھر یہ بیچاری کالی کہاں جائیں گے؟ آپ بتاؤ نا، ان کی بھی تو کہیں قسمت ہوگی۔ اور دوسری بات، جو آپ صورت پر مر رہے ہو نا، یہ صورت صرف اور صرف چند منٹ کی ہے، اصل سیرت ہے، اصل سیرت ہے۔ اگر آپ سیرت دیکھ کر کرو گے تو آپ نے جو بارہا سنا ہے نا، عورتیں گھروں کو جنت بنا دیتی ہیں، تو صورت والی نہیں، سیرت والی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے جو بارہا سنا ہے نا کہ جب کوئی نئی نویلی دلہن آتی ہے اگر صحیح ہوئی تو اختلاف ہو بھائیوں میں اتفاق کروا دیتی ہے، لیکن آج آپ کیا دیکھو گے؟ بہت حسین و جمیل چاہیے، سب کو مال والی چاہیے۔ اگر باپ کی اکلوتی بیٹی ہو تو کیا کہنے، اگر باپ کے گھر سے خوب مال لائے تو کیا کہنے؟ ایسی لڑکیاں چاہیے نا، خوب میک اپ کرنے والی، خوب دنیا سے محبت کرنے والی، دنیا سے رغبت کرنے والی، اس ٹائپ کی لڑکیاں چاہیے۔ اور لڑکیوں والوں کو بھی، یہ تو میں لڑکی کی بات بتا رہا ہوں، لڑکیوں والوں میں بھی تو یہ آفت ہے۔ لڑکوں کو دیکھنے جائیں گے تو اسمارٹ چاہیے، بہت جسم و جسمانیت کا ایک دم تر و تازہ ہو، یعنی کہ باڈی بلڈر ہو، اسمارٹ ہو، اس کی ناموری کے چرچے ہو۔ یہ بالکل حقیقت ہے نوجوان جو سن رہے ہو، بالکل حق ہے مفتی صاحب، حق ہے۔ آپ کی مائیں، آپ کی بہنیں دیکھنے جائیں گی تو ان کو عورتیں مطلب حسین و جمیل، اس کو لڑکی چاہیے حسین و جمیل، اور لڑکی والے آئیں گے تو ان کو لڑکا بہت اسمارٹ چاہیے، ان کو لڑکا نامور چاہیے، ان کو لڑکا پیسے والا چاہیے، اگرچہ حرام سے کماتا ہو، اس بات سے ان کو کوئی سروکار نہیں بالکل حق کہ یہ ناجائز کام کرتا ہے یا جائز، حرام کام کرتا ہے یا حلال کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے، بلکہ ان کے تو یہ چاہیے کہ اس کے پاس بلڈنگ ہے، اس کے پاس کار ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے۔ یہ بیچارے مسجد کے امام لوگ ہیں، کتنی لڑکیاں آج ایسی ہیں معاشرے میں یہ کہتی ہیں ہم داڑھی والے سے شادی نہیں کریں گے۔ یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بارہا سننے ملتی ہے، بارہا لوگ کہتے ہیں ہم داڑھی والے سے شادی نہیں کریں گے۔ ارے شرم نہیں آتی مسلمانوں؟ قسم خدا کہ تمہارے دل کانپ اٹھیں گے ابھی میں آپ کو سناؤں تو۔ آپ ان چہروں پر مر مٹنے والوں، ان چہروں سے محبت کرنے والوں، ان حسن و جمالوں پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والوں، دنیا کا سب سے خوبصورت انسان داڑھی والا تھا نا۔ دنیا میں سب سے خوبصورت جس کو کہا گیا ہر جانب سے